24 گھنٹے کی زندگی میں انسان قدم قدم پر ایک سانس میں اللہ کی بے شمار نعمتوں کو اپنا کر حاصل کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ خود فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ بے شمار نعمتیں ہیں جس کے سائے میں انسان زندگی گزار رہا ہے۔ تمام نعمتوں کو چھوڑ کر یہ جو غیر محسوس طریقے کی نعمت ہے، سانس کی نعمت، اللہ نے انسان کی زندگی کے لیے ایسا سسٹم اور نظام بنایا ہے، اندر کی سانس باہر ہوتی ہے اور باہر سے اندر جاتی ہے۔ یہ روٹین ہے۔ جس وقت یہ روٹین بند ہو جائے تو انسان اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ اندر والی سانس باہر آنا رک جائے اور باہر والی اندر جانا رک جائے تو 1 سیکنڈ میں انسان اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ اب اس 1 سیکنڈ کی نعمت کے نہ ملنے پر انسان ختم ہو جائے۔ اب وہ ختم ہونے والا انسان بہت بڑا کروڑ پتی ہے، بنگلہ ہے، بیلنس ہے، سواریاں ہیں، اس کی عزتیں ہیں، اس کا مرتبہ ہے، اس کی پوزیشن ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں موقوف ہیں اسی ایک سانس پہ۔ یہ سانس ختم ہو تو ساری نعمتیں بھی ختم۔ اب وہ نعمتیں رہتی دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ ان نعمتوں لے کے آدمی کرے گا کیا؟ کروڑ پتی آدمی، پیسوں والا، عزت والے، رتبے والا، طاقت والا، 1000 خوبیوں والا تھا انسان، جب ایک سانس بند ہو گئی تو پھر انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ ساری نعمتیں دھری کی دھری رہ جائیں۔ تو ایک نعمت اللہ کی غور کریں ہم لوگ کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ایسی بے شمار نعمتوں کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرمایا ہے۔ ان نعمتوں کو ہم حاصل کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستوں، بے شمار نعمتیں اور مختلف طریقوں کی نعمتیں ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ اور اعظم اور اشرف اور عظیم نعمت جو ہم تمام کو ملی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اس کی نعمت ہے ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں آدمی کامیاب ہوتا ہے ایمان کی بنیاد، اور اس دنیا سے رخصت ہو کر جو لامحدود زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے اور حقیقی مقام ہے، اس مقام پر اس زندگی میں جا کے کامیاب بھی ہوگا ایمان کی بنیاد۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم تمام کو اللہ اپنے فضل سے دیے ہیں۔ میں ایک بات سے آپ کو سمجھاتا ہوں، آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، ایک مذاکرہ ہم کو کرنا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہم اس مقصد میں کتنے کامیاب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھیجا کیوں ہے۔ ہم بھیجنے کے اعتبار سے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اللہ کے مقصد کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے لیے گزارے، اس پہ ہم کو غور و خوض کرنا ہے، ہم کو غور کرنا ہے، مذاکرہ کرنا ہے۔ اس لیے ہم بیٹھ کر کے غور کریں گے انشاءاللہ۔ کتنی بڑی نعمت ہے ایمان کی، میں آپ کو سمجھاؤں، بات کو سمجھیں۔ ایک انسان ہے جس کو اللہ نے 100 برس کی زندگی دی۔ کتنے برس کی؟ 20 25 50 60 70 کی 100 برس کی مکمل زندگی دی ہے، اور اس 100 برس کی زندگی میں آدمی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کو جھٹلاتے ہوئے، اللہ کا انکار کرتے ہوئے، گناہوں میں پڑ کر گناہوں میں لت پت زندگی گزارا۔ پوری 100 برس کی زندگی کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، بس گناہوں میں اس کی زندگی مست رہی۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں آدمی گناہوں میں پڑا رہا۔ 100 برس کی زندگی اتنے گناہوں کی، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار کر جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت اس کا آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی، ہدایت ملی، آخر میں
ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور دل سے اللہ کا اقرار کیا، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس دھرتی کو بنانے والا اللہ، مجھے پیدا کرنے والا اللہ، پوری کائنات کو بنانے والا اللہ، سب کچھ جو کچھ کرنے دھرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، اس پر دل سے یقین کر کے اپنے زبان سے اقرار کر کے اس کلمے کو پڑھ کر ایک سیکنڈ کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو ایک سیکنڈ کے ایمان پر اللہ 100 برس کی نافرمانی کو معاف فرما دی۔ ایک سیکنڈ کی ایمان کی زندگی پر اللہ تعالیٰ 100 برس کی نافرمانی کی زندگی، نافرمانی بھی معمولی نہیں بلکہ اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کو نہیں ماننے والا، غیروں کی پوجا کرنے والا، اللہ کو جھٹلانے والا ایسا آدمی ایک سیکنڈ کی زندگی ایمان کی پایا تو ایک سیکنڈ کی زندگی کی بنیاد پر اللہ 100 برس کی جھٹلانے والی نافرمانی کی زندگی کو معاف کر کے اللہ اس کو سیدھے جنت میں بھیج دے۔ تو ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اس کے مقابلے میں کفر، اللہ کے علاوہ کو پوجنا، اللہ کے علاوہ کو کسی معبود ماننا، اللہ کے علاوہ تو کسی کو مخلوق خالق ماننا، اگر یہ کتنی بڑی بری چیز ہے، اس کے اپوزٹ، اس کے مقابلے میں 100 برس کی زندگی اللہ نے ایمان کی دی اس کو۔ کیسی ایمان کی زندگی؟ نمازیں کبھی اس کی قضا نہیں بلکہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا، تہجد کی پابندی کیا، ذکر کی پابندی کیا، تلاوت کی پابندی کیا، لوگوں میں اچھی طریقے سے زندگی گزارا، اس کا معاشرہ اچھا، اس کے اخلاق اچھے، اس کے عبادات اچھے، اس کے عقائد اچھے، اس کے معاملات اچھے، سارے شعبوں کا دین میں وہ کامل و مکمل ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیشہ ایک لمحہ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارا، 100 برس کی زندگی ایسی ہی گزارا، کبھی تہجد اس کی ناگاہ نہیں ہوئی، لیکن آخر میں جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو بدقسمتی اور گمراہی لکھی جاتی ہے اور ایک سیکنڈ میں کفر کا کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یہ 100 برس کی عبادت کی زندگی اللہ تعالیٰ اس پر پانی پھیر دیں گے اور ایک سیکنڈ کی کفر کی زندگی کی بنیاد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم تمام کو ایمان کی زندگی دیا ہے، ایمان کی دولت دیا ہے، لیکن یہ دولت ایسی دولت ہے جس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس کی ترقی دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کو پھلانا پھلانا، اس کو ترقی دینا، اس کے اندر کثرت پیدا کرنا، اس کے اندر زیادتی پیدا کرنا، ایمان کو نکھارنا، ایمان کی حفاظت کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ایمان نکھرتا ہے، ایمان بنتا ہے اعمال کی بنیاد پہ، ایمان بنتا ہے، ایمان نکھرتا ہے کس کی بنیاد پہ؟ اعمال کی بنیاد پہ۔ ایمان کے تقاضوں کے مطابق انسان کی زندگی رہے گی تو ایمان نکھرے گا، ایمان کے تقاضے کے مطابق انسان کی زندگی گزرتے رہے گی، ایمان بنتا رہے گا، ایمان ترقی کرتا رہے گا، ایمان پھلتا پھولتا رہے گا۔ اگر ایمان کے تقاضے کے مطابق انسان کی زندگی نہیں رہے گی تو پھر دن بدن ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا، ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا، ایمان ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہم کو تمام نعمتوں میں بھاری اور تمام نعمتوں میں عظیم نعمت جو ایمان کی ملی ہے، اس ایمان کی نعمت کا احساس اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے اس نعمت کی حفاظت کس بنیاد پہ ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے، ان بنیادوں پہ عمل کر کے اس ایمان کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ایمان، آدمی کا ایمان کی حفاظت ہوتی ہے ایمان کی ترقی اور اعمال کی بنیاد پہ، اور تمام اعمال میں سب سے پہلا حکم اللہ کی طرف سے کس چیز کا ہے؟ ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم عبادتوں میں کس عبادت کا ہے؟ اعمال میں کس عمل کا ہے؟ نماز کا ہے۔ کس کا ہے؟ نماز کا ہے۔ ایمان کے بعد ایمان والے کی سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے بڑی ذمہ داری اور عظیم ذمہ داری مسلمان کی، ایمان والے کی یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ پیدا کرنے والے اللہ کی طرف سے 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ کسی بھی حال میں اس کو چھوٹی نہیں جا سکتی ہے، اس کو چھوڑی نہیں جا سکتی ہے۔ ہر حال میں نماز پڑھنا انسان پر، مسلمان پہ فرض ہے، وہ کسی بھی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔
اور اس دین شریعت پہ عمل ہر انسان پر ضروری ہے. مالدار پہ ضروری، غریب پہ ضروری، کمزور پہ ضروری، طاقتور پہ ضروری، پڑھے لکھے پہ ضروری، ان پڑھ پہ ضروری. جو جس حال میں بھی انسان ہے مسلمان کلمہ پڑھ لیا، اس انسان پر ضروری ہے کہ دین و شریعت پہ عمل کرے. جو آدمی دین و شریعت پہ عمل کر کے جاتا ہے وہ کامیاب ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر کتنا بھی غریب رہ جائے. میرے دوستو دیکھو دوستو، آدمی کی کامیابی مال کی بنیاد پہ نہیں ہے. آدمی کی سرخ روئی، آدمی کی کامیابی مال کی بنیاد پہ نہیں، ایمان اور اعمال کی بنیاد پہ. ایک انسان ہے جس کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، بہت مال، بنگلے اس کے ہیں، سواریاں اس کی ہیں، رتبہ اس کا ہے، ہر دن ایک نئی سواری پہ گھوم سکتا ہے. وہ ہر دن 360 دن میں 360 جوڑے سلوا کر کے وہ پہن سکتا ہے اور بھاری بھرکم زندگی وہ گزار سکتا ہے. اللہ نے اتنی نعمتیں اس کو عطا کی ہیں، لیکن زندگی میں ایمان نہیں، اعمال نہیں، وہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس کے مقابلے میں اللہ نے کسی کو اتنا غریب اور قلاش بنایا ہے، اتنا فقر و افلاس اس کو دیا ہے کہ صبح کا تازہ ناشتہ بھی اس کو میسر نہیں ہے. صبح کے ناشتے میں باسی روٹی اور نان شکینہ سے، رات کی رکھی ہوئی روٹی سے صبح کا ناشتہ کرتا ہے. اتنا غریب ہے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایسا غریب ہے. لیکن اللہ نے اس کو ایمان دیا ہے، اللہ نے اس کو اعمال کی توفیق دی ہے. اس کی زندگی میں نماز ہے، اس کی زندگی میں اللہ کی اطاعت فرما برداری ہے. یاد رکھو، ایسا غریب اور قلاش اور مفلس انسان جو رات کی باسی روٹی سے صبح کا ناشتہ کرتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کو ایمان ملا ہے، اعمال کی توفیق ملی ہے، نمازوں کی پابندی ہے، شریعت پر اس کی زندگی ہے. ایسا انسان ایسے کروڑ پتی سے لاکھ نہیں، کروڑ درجہ بہتر ہے. بلکہ اس غریب سے اس مالدار کی کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس غریب کی سب کچھ حقیقت ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، مال کا عطا کر دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اور غریب ہو جانا بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے. کبھی غربت کو عیب نہ سمجھے، کبھی افلاس کو عیب نہ سمجھے. یہ دیکھیں کہ میں غریب ضرور ہوں، لیکن میں اللہ کی طرف سے مجھے ایمان کی دولت ملی ہے، اعمال کی دولت ملی ہے، تو میں سب سے بڑا مالدار ہوں. اس کروڑ پتی سے میں بڑا کروڑ پتی ہوں جو بیانت جما کر کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایمان اعمال نہیں. وہ اللہ کی نظر میں وہ فقیر ہے، وہ مفلس ہے. ہم مفلس نہیں ہیں الحمدللہ. مال سے آدمی مالدار نہیں ہوتا ہے، ایمان اور اعمال سے مالدار ہوتا ہے. ہمیں یہ احساس چاہیے، ہمیں یقین چاہیے، ایمان والا مفلس نہیں ہوتا ہے، ایمان والا مالدار ہوتا ہے. ایمان والا رتبے والا ہوتا ہے، اس کا رتبہ اس کا ایمان ہے، اس کے اعمال اس کے رتبہ اس کا درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں دین و شریعت پہ عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور یہ ایمان اور اعمال کی حفاظت جتنی ہوتی رہے گی زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گی. اور اللہ کا ضابطہ ہے اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو، اس دنیا کی زندگی میں سکون، راحت، آرام چاہتے ہو، ایمان کے ساتھ عمل پہ جڑے رہو. آخرت کی زندگی میں اجر عظیم چاہتے ہو تو ایمان کے ساتھ عمل پہ جڑے رہو. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والا مرد ہو کہ عورت ہو، اگر ایمان کے مطابق اس کی زندگی گزرے گی تو ہم اس کو ضرور بھی ضرور خوشگوار زندگی دیں گے، ٹینشن فری زندگی دیں گے، راحت کی زندگی دیں گے، سکون کی زندگی دیں گے، عافیت کی زندگی دیں گے. کس بنیاد پر عافیت اور راحت کی زندگی کا وعدہ ہے؟ ایمان اور اعمال کے ساتھ. کبھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا جس کے پاس کروڑ روپے ہیں، جس کے پاس بیانت بڑا جمع ہوا ہے، بہترین سواریوں کا مالک ہے، اس کو سکون اور عافیت ملے گی. اللہ نے کبھی نہیں فرمایا. ہاں، آپ کو معلوم ہوگا جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی تجوریاں پیسوں سے بھری رہے گی،
اور بہترین قالین سونے کے لیے بچھا رہے گا لیکن نیند نہیں آئے گی. اللہ نے اس کی راحت کو چھین لیا ہے, اس کے سکون کو غائب کر دیا ہے, رات کی نیند سے اس کو محروم کر دیا, اس کو نیند نہیں آ رہی ہے, دوائی پہ دوائی کھا رہا ہے, گولیاں پہ گولیاں کھا رہا ہے, اس کو نیند نہیں آ رہی ہے. جو آدمی ایمان اور اعمال کی زندگی گزارتا ہے, ابھی تکیے پہ سر رکھا ادھر سے نیند آ گئی, یہ اللہ کی طرف سے راحت کے فیصلے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون کے فیصلے ہیں. آپ کو معلوم ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو درخت کے نیچے سو کر کے خراٹے کی نیند کرتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں بہترین قالین پہ پڑھ کر کے بے خوابی کی زندگی گزار رہے ہیں, لوٹ پوٹ رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی ہے, شکایتیں کر رہے ہیں, بے خوابی کی شکایت ہے, نیند نہ آنے کی شکایت ہے. وہ کیوں نیند نہیں آنا؟ وہ صرف اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے, مال کے تو اس کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے نیند ختم کر چکی ہے. میرے بھائیوں, ہم کو سمجھ نہ آئے, بالکل سیدھے سادے انداز میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم بہت بڑی نعمتوں والے ہیں, اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے. اب اس ایمان کے تقاضے کے مطابق ہماری زندگی ہونی ہے. ایمان کا تقاضا, سب سے پہلا تقاضا ایمان کا کیا؟ بولو, میں اکیلا نہیں بولوں گا, آپ بھی بولنا ہے. سب سے پہلا تقاضا ایمان کے بعد مسلمان سے سب سے پہلا حکم عمل کے اعتبار سے کس چیز کا ہے؟ نماز کا. بولو سب, نماز کا. کس چیز کا ہے؟ نماز کا. اور نماز 24 گھنٹے میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت کی آخری سانس تک 24 گھنٹے پہ مسلمان مرد اور عورت پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض. کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. ان 5 نمازوں کا پڑھنا ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پہ فرض ہے. اس کو کسی بھی قیمت پر چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. ہماری تجارت اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی, ہماری ملازمت اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی, ہماری مصروفیت اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی, ہماری بیماری اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی, ہماری خوشیاں اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی, ہمارا صبر اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا, ہمارا حذر اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا. سفر میں, حضر میں, غمی میں, خوشی میں, راحت میں, فنکشنوں میں, تقریبات میں, مصروفیات میں, پریشانیوں میں, الجھنوں میں, جس حال میں بھی رہے, اس حال میں مسلمان پر فرض ہے کہ وہ نماز پڑھے. یہ کہہ نہیں سکتا مولانا میرے لیے وقت نہیں ہے. وقت انسان کے لیے نماز پڑھنے ہی کے لیے زندگی دی گئی ہے, کسی اور کام کے لیے. نماز کے ساتھ کوئی اور چیز تم کر سکتے ہو تو کرو, تو یہ برداشت ہے. نماز چھوڑ کر کوئی اور کرو تو یہ برداشت نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نماز کتنی بڑی دولت ہے. میں آپ کو سمجھاؤں دوستو, سمجھنے کی کوشش کریں. حدیث پاک میں آتا ہے, مجھے اس روایت کو سن کر مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمارے اپنے ایمان کی جانچ کرنا ہے اور ہمارے اپنی حالت پہ غور کرنا ہے کہ واقعی حدیث کے مطابق ہماری حالت ہے کہ نہیں. ذرا غور سے سننا, ہاں میری طرف متوجہ ہونا, مجھے دیکھ کے سننا پوری بات. مجھے دیکھو گے تو نیند نہیں آئے گی, ورنہ نیند آ جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, ذرا غور سے سننا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایک مسلمان کی زندگی سے ایک نماز چھوٹ جائے, کتنی؟ ایک نماز. 1 مہینے کی, 1 سال کی, 10 سال کی, 20 سال کی نماز نہیں, اور 5 نمازیں نہیں, ایک نماز کسی انسان سے چھوٹ جائے, اس کی قضا ہو جائے, تو ایمان والے کی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حالت ہو جائے کہ جس طریقے سے انسان کے گھر میں کوئی ڈاکہ ڈال کے, کوئی چور گھس کے, کوئی دبدبے والا گھس کے اس کی بیوی کو اٹھا کے لے گیا, اس کے بچوں کو اٹھا کے لے گیا, اس کا مال و متاع اٹھا کے لے کے چلا گیا, اور اس کا گھر کو کنگال کر کے, اس کو برباد کر کے, اس کو تنے تنا چھوڑ کے چلا گیا, تو بتاؤ اس وقت اس کی حالت کیا ہوتی؟ اللہ نہ کرے میرے گھر میں گھس کے میرے اہل و عیال کو کوئی کھینچ کے لے کے چلے جائے, میرا مال و متاع لوٹ کے لے کے چلے جائے, مجھے بالکل غریب کر کے ایک دم اکیلا مجھے چھوڑ کے چلا جائے, اور بالکل تلوار کی نوک پہ مجھ کے کر کے جائے, پستول کے اپنے بندوق سے لے کر کے مجھے ڈرا دھمکا کے لے کے چلے جائے, تو میری حالت کیا ہوتی ہے؟ میں ہنستا ہوں اس وقت, میں کھانا کھاتا ہوں, میں سوتا ہوں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی کی ایک نماز قضا ہو گئی, ایک نماز کسی کی انسان کی چھوٹ گئی, گویا ایسا ہے اس کے آل اولاد, اس کا اہل و عیال, اس کا مال و متاع چھین لیا گیا. جس وقت اس کی حالت ہوتی ہے, ایسی حالت مومن کی ہونی چاہیے. اگر یہ حالت نہیں ہوتی ہے تو سمجھو کہ اس کا ایمان کمزور ہے.
اس کا ایمان کمزور ہے، وہ حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہے۔ اب بتاؤ میرے دوستو، ہماری زندگیوں سے ایک نماز نہیں، 5 نماز نہیں، سالوں کی نمازیں ہماری ختم ہو رہی ہیں۔ کبھی ہمارے دلوں میں غم آیا؟ کبھی ہمارے دلوں کے اندر غم آیا؟ ہم کتنے برس ہو گئے فجر کی نماز پڑھ کے، ناشتہ پکا کر کے اپنی بیوی محترمہ ہم کو لا کے رکھتی ہے، ہم ناشتہ دسترخوان پہ بیٹھ کے ناشتہ کھاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا اللہ کی نافرمانی کر کے میں صبح کیا ہوں، اللہ کی نافرمانی کر کے میں صبح کیا ہوں، میرا اللہ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے، میری نافرمانی کے باوجود بھی مجھے گرم ناشتہ اللہ پیش کر رہے ہیں۔ اتنے پیارے اللہ کو ہم بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری برس کی زندگی نمازوں سے بے فکری کے ساتھ ہو رہی ہے، نمازوں کے چھوڑنے کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن ہماری زندگی میں کبھی یہ خیال نہیں پیدا ہوا، کبھی یہ فکر نہیں پیدا ہوئی، کبھی یہ دل کے اندر یہ گداز نہیں پیدا ہوا، ہمارے دل کے اندر یہ چیز نہیں بنی کہ ہمارا مال و متاع چھین لیا گیا، ہماری آل اولاد چھین لی گئی، جس طریقے سے حالت ہونی چاہیے اس حالت کبھی نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جو آدمی 5 وقت کی نماز اچھے طریقے سے وضو کر کے اس کے وقت پر اس کی آداب کی رعایت کر کے نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، اللہ فرماتے ہیں اس کو میں اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کروں گا۔ کس میں داخل کروں گا؟ بولو پیارو، کس میں داخل کروں گا؟ جنت میں داخل کروں گا۔ اگر جو آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتا، میرے ذمہ کچھ نہیں کہ اس کو جنت میں داخل کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں نا حضرت ہماری مصروفیت بڑی ہے، ہمارے کاروبار بہت اونچے ہیں، ہم بہت بڑے تربت خواہ ہیں، ہمارے اتنا کوئی مصروف دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، کہتے ہیں نا نماز کے لیے کہو، ہمارے کچھ بھائی گشت میں چل کر کے نماز کی دعوت دے تو ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ بہت مصروف ہیں۔ ارے مصروف تو جانور بھی ہے، مصروف کہاں بے مصروف، جانور کہاں بے مصروف ہے؟ وہی بھاگا جا رہا ہے، اس کی مصروفیت میں بھاگنے کی وہ بھاگ رہا ہے۔ جانور بھی مصروف ہے، ہم بھی مصروف ہیں، لیکن ہماری اور جانور کی زندگی میں تو کچھ فرق ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہماری اور اپنی جانور کی زندگی میں فرق ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ مصروف ہیں۔ اب سمجھو مصروف ترین لوگوں کو کیا حکم ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے تمام عمال اور حکمرانوں کو خط لکھتے ہیں، پیغام لکھتے ہیں۔ کچھ پیغام لکھا انہوں نے، ان پیغامات میں سب سے پہلا پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نگرانوں سے، اپنے حکمرانوں سے جو لکھا ہے وہ لکھا۔ کیا لکھا؟ میری نظر میں سب سے اہم کام تمہارا نماز ہے۔ کس کو لکھ رہے؟ غیر مصروف لوگوں کو۔ ارے ملکوں کے حکمرانی چلانے والے لوگوں کو لکھا جا رہا ہے کہ میری نظر میں سب سے اہم کام، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز ہے۔ فمن حفظها حفظ دینہ، جس نے نماز کی حفاظت کی اپنے دین کی حفاظت کی۔ ومن ضیعها فما هو لما سواها اضیع، کہ جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دیگر پورے دین کو ضائع کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن ادھر دیکھو، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ کس کے بارے میں ہوگا؟ بولو، کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ آدمی نماز میں کامیاب اور پاس ہو گیا تو باقیہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ مہربانی کے معاملے فرما کر جنت کا راستہ دکھا دیں گے۔ نماز کے معاملے میں پھنسا تو پھنسا ہی، نماز کے معاملے میں جو پھنسا وہ پھنستا ہی چلا جائے گا، وہاں سے بھی نکلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دین شریعت پہ ہم کو مکمل عمل کرنا ہے۔
لیکن میں کہتا ہوں کہ نماز کے سلسلے میں غافل نہ ہو، نمازی بن کے رہو، نمازی بن کے رہو۔ تم کتنے بھی مصروف رہو، کسی بھی شعبے میں تم اپنی زندگی گزارتے ہو، تاجر ہو، ملازم ہو، نوکری کرتے ہو، یا کہیں کاریگری کرتے ہو، کاشتکاری کرتے ہو، زراعت کرتے ہو، جس حال میں بھی آپ رہیں، منادی کی پکار سن کے کیا کرنا ہے؟ ہم کو نماز میں آنی ہے۔ مسجد قریب ہے، مسجد پہنچ کے نماز بجماعت ادا کرو۔ جو جس شعبے کا آدمی ہے، کبھی یہ نہ کہو کہ یہ میرا شعبہ ہے، یہ میری مصروفیت میری نماز کے لیے مانے بن رہی ہے۔ اگر کہیں کھیتی باڑی میں ہے، مسجد قریب میں نہیں ہے، دو لوگ بھی ہیں، وہاں اذان کہہ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فکر کرو۔ اگر ایک فرد ہے آپ، تو تب بھی آپ کسی کھیتی میں اللہ کا نام بلند کر کے اذان کہہ کر کے آپ وہاں نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہو جائیں گے۔ آپ کھیتی پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کتنے خوش ہو جائیں گے۔ اپنی تجارت اور کاروبار کو تھوڑی دیر کے لیے قربان کر کے اس کی چھٹی دے کر کے آپ نماز کے لیے آ جائیں گے تو اللہ کتنے خوش ہو جائیں گے۔ تو ہر حال میں ہم کو نماز پڑھنا ہے، نماز کسی بھی حال میں ہم کو نہیں چھوڑنا ہے۔ میرے دوستو، ہم نماز پڑھیں گے، ہماری اولاد نماز پڑھیں گی، ہم نماز پڑھیں گے، ہماری اولاد نماز پڑھے گی۔ ہم بے نمازی رہیں گے، ہماری اولاد بھی کیا رہے گی؟ بے نمازی رہے گی۔ ہم کہتے ہیں نا بچہ نماز نہیں پڑھتا، ہم لوگ شکایت کرو بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ کبھی آپ نے یہ شکایت کہ میں نماز نہیں پڑھتا؟ بچہ نماز نہ پڑھنے کی شکایت باپ کو ہے، باپ خود نماز نہیں پڑھتا، وہ شکایت کبھی نہیں کیا۔ ارے بچہ تیرا بے نمازی تیرے بے نمازی کی بنیاد پہ ہوا ہے۔ تو نمازی ہوتا ظالم تو کبھی بچہ بے نمازی نہیں ہوتا۔ بچے کو بے نمازی بنانے والے ہم ہیں۔ آپ کا بچہ برسوں سے نماز نہیں پڑھتا، آپ کو کبھی شکایت نہیں ہوئی۔ ارے آپ کا بچہ اسکول پڑھنے والا بچہ ایک دن کی چھٹی کر دیتا ہے تو آپ خاموش رہتے ہیں، دوسرے دن بھی چھٹی کر دیتا تو آپ خاموش رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈانٹ کر ڈپٹ کر مار کے اسکول بھیجتے نہیں بھیجتے۔ تو آپ کی نماز آپ کے بچے کے لیے، آپ کی نماز اس کی نماز آپ کی نظر میں اسکول سے بھی کمتر ہے؟ آپ کی نظر میں آپ کے بچے کی نماز آپ کے بچے کی اسکول سے بھی کمتر ہے؟ کہ آپ نے اسکول 1 سے 2 دن نہ جانے پر آپ کو طبیعت میں غصہ آیا، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو ڈانٹ کر اس کو ہتا کے اس کو مار کے اسکول بھیجے؟ کبھی آپ نے آپ کے بچے بے نمازی بچے کو ڈانٹ کر ڈپٹ کر نمازی بنایا؟ یہ سب کیوں؟ یہ سب اس لیے کہ ہمارے دلوں میں ہماری نگاہوں میں دنیا کی وقعت ہے، دنیا کی زندگی کی قدر و منزلت ہے، قدر و قیمت ہے دنیا کی زندگی کی، اور ہماری نظر میں آخرت کی، اللہ کے پاس جانے کی، اللہ کے پاس کھڑے ہونے کی، اللہ کو منہ دکھلانے کی کوئی فکر ہم کو نہیں ہے۔ دوستو بھائیو، آپ کتنی بھی زندگی یہاں گزار لو، آپ کتنے برس بھی یہاں زندگی گزار لو، ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ جانا ہے نہیں جانا؟ کوئی کہتا ہے کہ مجھے نہیں جانا ہے؟ ارے انکار کرنے والوں نے تو بہت چیزوں کا انکار کیے، حتیٰ کہ انکار کرنے والوں نے تو اللہ کا بھی انکار کیے۔ اس کا انکار یہ کمیونسٹ دہریہ، ایک مذہب ہے ان کا کمیونسٹ دہریہ، اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں، یہ دنیا یوں ہی بنی یوں ہی ختم ہو جائے گی، یوں ہی چلے گی۔ اللہ کا انکار، اللہ کا کوئی تصور ہی نہیں ان کی زندگیوں میں، اللہ کا انکار کیا۔ لیکن اللہ کا انکار کرنے والے دہریہ کے لوگوں سے اگر پوچھیں تو موت آئے گی کہ نہیں آئے گی، وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ کا انکار کرنے والے بھی موت کا انکار نہیں کرتے۔ تو دوستو، ہم کتنی بھی زندگی گزار لیں، کیسی بھی زندگی گزار لیں، جتنے برس بھی ہم جی لیں، ایک نہ ایک دن ہم کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ہم کو جانا ہے، اور جائیں گے تو جائیں گے یہاں سے تو ہمارے کچھ مراحل ہیں۔ ہماری موت واقع ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم کہاں جاتے ہیں؟
نہیں معلوم. کتنے لوگوں کو آپ بھیج دیا آپ کو نہیں معلوم. ہماری موت جیسے باقی ہوتے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ ارے بولو نا، شرم کیوں رہے ہو؟ قبرستان جاتے ہیں نا. قبرستان جاتے ہیں، قبر کی تنہائی اور اندھیری کوٹری میں سوتے ہیں. قبر کی مختصر سی جگہ میں، اندھیری کوٹری میں، تنہائی میں، وہاں کوئی کسی کا ساتھی نہیں، کوئی جی بہلانے والا نہیں، کوئی باتیں کرنے والا، مذاق کرنے والا قبر میں ہے کوئی نہیں. تنہا سونا ہے، اندھیری کوٹری میں سونا ہے. دوستو روزانہ اس کا تصور دل میں لاؤ، بیٹھ کر کے اس کو سوچو. آج میں کسی کو اپنے ہاتھوں میں قبر میں دفنا کے آیا ہوں، وہ اس کے اپنے تنو منو مٹی اس کے اپنے قبر پہ اس کے ڈال کے آیا ہوں، لیکن ایک دن وہ آئے گا، میں دوسروں کے کندھوں پہ جاؤں گا، دوسروں کے ہاتھوں سے میں دفنایا جاؤں گا. جس قبر کی اندھیری کوٹری اور تنہائی کی کوٹری میں دوسروں کو سلا کے آیا ہوں، اسی کوٹری میں مجھے کوئی اور بھی سلا کے آئے گا. کوئی اس کوٹری سے سونے سے نہیں بچ سکتا، اس تنہائی کی قبر کے گڑھے سے کوئی نہیں بچ سکتا. ہر ایک کو جانا ہے میرے پیاروں، ہر ایک کو سونا ہے اس میں. اس کا تصور، اس کا احساس، اس کی فکر ہر دن ہم کو کرنی چاہیے. ہم قبر کو بھول گئے تو ہماری زندگی بگڑ گئی. ہم قبر کی تنہائی کو بھول گئے، قبر کی اندھیری کو بھول گئے، وہاں کی تنہائی اور وہاں کی تاریخ کو بھی بھول گئے. تو یہاں سے آدمی مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ قبرستان پہنچتا ہے. اور قبرستان میں آپ کو معلوم ہے کسی کی جگہ اونچی، کسی کی جگہ نیچی. کروڑ پتی کی جگہ کوئی بہترین قالین بچھا کے بہترین انداز میں اس کے قبر کو تیار کیا جاتا ہو، اور غریب فقیر بھیک مانگنے والے کی قبر الگ انداز کی ہوتی ہے. کبھی دیکھا چکمگلور کے قبرستان میں کروڑ پتی کی اور فقیر کی بھیک مانگ کے، اسی سے مانگ کے کھانے والے کی قبر بھی ایک ہی، دینے والے کی قبر بھی ایک ہی. کسی کی قبر میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کو ایک ہی طرح کی قبر میں سونا ہے میرے پیاروں. ہاں وہاں سونے کے بعد سمجھتے ہو کہ ہم قبر میں جانے کے بعد وہاں کوئی بستر لا کے بچھا دے گا اور ہم کو خطرہ کی نیند آ جائے گی. نہیں میرے پیاروں، وہاں کی زندگی اگر آپ کو سکون والی چاہیے، یہ 60-70 سالہ زندگی جو زمین پر اللہ تعالیٰ دھرتی پہ آپ کو دیے ہیں، اس زندگی میں اللہ کو راضی کر کے نمازوں کی پابندی کر کے کرو گے تو پھر آپ کی قبر کی تنہائی بھی، آپ کو قبر کی تنہائی محسوس نہیں ہوگی، اور وہاں کی اندھیرا پر اللہ تعالیٰ آپ کو منور کر دیں گے. روشنی اللہ تعالیٰ نمازوں کی بنیاد پہ دے دیں گے. اگر تمہاری زندگی میں نماز نہیں ہے، قبر کے اندر اندھیری ہی رہے گی. نمازوں سے اپنے قبر کو اجالا کرو، تلاوت سے اپنے قبر کو منور کرو، ذکر سے اپنے قبر کو منور کرو. روشنی کا انتظام دنیا میں رہ کے کرو، وہاں پہنچ کے آپ کوئی بلب نہیں جلا سکتے. اگر آپ کی قبر کو منور کرنا ہے، آپ کی قبر میں آپ کو روشنی لینا ہے، تو اس دھرتی پہ آپ کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا پڑے گا. بھلا کے نہیں، مستی کے ساتھ زندگی نہیں چلے گی، عیاشیوں کے ساتھ زندگی کر لو گے، عیاشی ختم ہو جائے گی. لیکن ایک وقت وہاں پہنچو گے تو پھر وہاں واویلا مچاؤ گے، وہاں رو گے، بلبلاؤ گے، وہاں کچھ کام نہ آنے گا. اس مختصر سی زندگی ہے دوستو، یہ قبر کی تیاری کے لیے ہے، یہ جنت کو سدھارنے کے لیے ہے، جہنم سے حفاظت کے لیے ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بننے کے لیے زندگی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں پھر؟ تو سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی گزارش آج کے اس جمعہ کے مبارک موقع پر میں آپ بھائیوں سے کہتا ہوں، ہم سب ایمان والے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. ہم سب ایمان والے ہیں، اس پر فخر کرو. کیا کرو؟ ارے بولو، اس پر فخر کرو کہ میں ایمان والا ہوں. بے ایمان آدمی کی دنیا کی بہتر زندگی کو دیکھ کر ران نہ ٹپکاؤ، اس کی کروڑ پتیوں کو دیکھ کر، اس کی کھربوں روپیوں کو دیکھ کر، اس کے بنگلوں کو دیکھ کر، اس کے سواریوں کو دیکھ کر ران نہ ٹپکاؤ. اللہ نے اس کے کھربوں سے زیادہ تم کو نعمت دی ہے، اس کے بنگلوں سے زیادہ آپ کو نعمت دی ہے. اللہ نے اس کی بہترین سواریوں سے بدر جہاں اعلیٰ اور اولا اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے. آپ اس نعمت کی قدر آپ کو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد معلوم ہوگی، ابھی ہم کو اس کا احساس نہیں ہے.
تو آپ کسی غیر ایمان والے ہندو کی زندگی کو دیکھ کر ران نہیں ٹپکانا، ہم اپنے ایمان کو فخر کے ساتھ بیان کرنا، ہم مسلمان ہیں۔ کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ہماری زندگی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی دولت ہم کو دی ہے، اس پر ہم کو شکر گزار بھی رہنی چاہیے، فخر بھی کرنا چاہیے۔ بولو کب بھی چلنا ہے۔ ہم کسی کے سامنے بالکل چھوٹے منہ ہو کر کے بات نہیں کریں گے، اپنے ایمان کو ہم فخر کے ساتھ بیان کریں گے، اپنے مسلمان ہونے کو ہم فخر کے ساتھ بیان کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ دوستو، جس طریقے سے ہم ایمان والے ہونے فخر کے ساتھ بیان کریں گے، جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کو فخر کے ساتھ بیان کریں گے، اسی طریقے سے ہماری ایمانی اور اسلامی زندگی بھی ہونی چاہیے۔ میں ابھی عرض کیا، ایمان کے بعد سب سے پہلی بات نماز ہے۔ نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ پڑھو گے انشاءاللہ؟ فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچے دوستو، کتنے سال ہو گئے فجر پڑھے؟ اللہ کیا جواب دیں گے میرے پیارو؟ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے؟ کتنے، ہر آدمی اپنے گریبان منہ ڈال کے سوچے کتنے سال ہو گئے فجر پڑھ کے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اٹھا نہیں جاتا، شکایت ہے نا، نیند بیدار نہیں ہوتی ہے۔ ارے آپ کو بھی شکایت ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی ہے، نیند ہوشیار نہیں ہوتی ہے، آپ کو بھی شکایت ہے کہ نہیں؟ ارے بولو تو دوا تو بتاؤں میں۔ جی ہے آپ کو بھی شکایت؟ نیند اٹھنے نہیں ہوتا، بیدار نہیں ہوتی ہے نا؟ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، کب تک مجھے بیان کرنی ہے بھائی؟ میری بات کچھ آج سن لو گی تھوڑی دیر؟ اچھا تو مجھے آپ سنتے تو میں سنا دوں انشاءاللہ۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں تھوڑا اپنے آپ پہ غور کرو۔ نیند بیدار نہیں ہوتی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بیدار ہوتی ہے۔ آدمی بیدار ہونے کی فکر بھی کرتا ہے۔ کیسے؟ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے یا نہ پڑھ کے اپنے گھر گئے، تھوڑا غور سے سننا، میں آپ کو ایگزامپل سمجھا رہا ہوں، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کرے کہ آج کی بات ہماری سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ موت تک ہم خوشیوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ نیند بیدار نہیں ہوتی ہے، ہم ہوشیار نہیں ہوتے، ہم کو نیند سے ہم جگ نہیں پاتے، ایسا نہیں ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ کو کسی نے کہا کہ صبح میں 6 بجے ٹھیک آپ کو بنگلور کے میجسٹریٹ میں آنا ہے اور ہم سے تم کو ملاقات کرنا ہے، تو ہم آپ کو 50,000 روپے دیں گے۔ اب کون آدمی ہے جو رات میں سوتا ہے بتائیں؟ سوتا ہے؟ تم کہہ رہے کہ سو کر اٹھنے کی بات کر رہے، میں تو نہ سونے کی بات کر رہا ہوں۔ ارے 50,000 تو میں زیادہ بول دی، آپ تو لوگوں کو پیسوں کی ایسی ضرورت پڑ گئی، 10,000 بھی کہہ دے تو آدمی جگتے نہیں جگتا۔ چلو 10,000 پہ آپ نہیں جگتے تو آپ کو اتنی ضرورت 10,000 کی نہیں، ہم 85 پہ رکھیں گے آپ کو، یا لاکھ پہ رکھیں گے، جگتے نہیں جگتے۔ چلو آپ کو اگر یہاں سے 4 گھنٹے کا سفر بنگلور طے کرنا ہے اور آپ کو کسی نے مغرب بعد اور عشاء بعد کہا، تو آپ سوتے ہی اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یاد رکھنا بھائی، غلطی نہ کرنا، میں صبح وہاں 6 بجے میجسٹریٹ پہنچوں گا، مجھے 50 ملنے والے ہیں، کہیں غلطی نہ کرنا کہ مجھے جگا دینا، اگر میں نہ جگوں تو پانی آنکھوں پہ چھینٹے مار کر کے مجھے جگا دینا، میں اس پر بھی نہ جگوں تو جس طریقے سے اور جس حال پہ سے تو جگا سکتی ہے مجھ کو جگا دینا۔ بولتے نہیں بولتے؟ کیا میرے پیاروں ہماری نظر میں 50,000 کی وقت ہے، نماز کی وقت نہیں؟ کبھی اپنی بیوی سے کہا کہ محترمہ مجھے بھی جنت میں جانا ہے، آپ کو بھی جنت میں جانا ہے، تم بھی اپنی نماز کی فکر کرو، میری بھی نماز کی فکر کرو، میں کتنا بھی خراٹے لے کے اور بہت گہری نیند میں سو رہا ہوں، لیکن بیگم مجھے جگا دینا، میری اس حال سے تو جگا سکتی ہے، جگا دینا، تیرے جگانے پہ میں ناراض نہیں ہوں۔ تم نے کبھی کہا؟ اگر یہ 50 والے دن میں اگر آپ کو نہ جگاتی تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ کوئی اخلاق والا ہوتا تو ڈانٹتا، کوئی بد اخلاق والا ہوتا مارتا۔ میں بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اخلاق والا ہوتا تو سمجھاتا، اس کو ڈانٹتا، اگر بد اخلاق ہوتا تو اس کو پیٹتا۔
50 میرے گم گئے، میں محروم ہو گیا 50 سے تیرے نہ جگانے کی بنیاد پر۔ میرے پیاروں تم سمجھو اس 50 جیسے ہزاروں درجے 50 والی نعمت جنت کی تم کو نماز پہ ملنے والی ہے، اس نماز کی فکر پہ کبھی اپنی بیوی سے تم کو جگانے کے لیے کہا؟ ارے بیوی سے تم کہتے ہو جگانے کے لیے، بلکہ تم خود بھی اہتمام کر کے سوتے ہو، الارم رکھ کے سوتے اپنے موبائل پہ، گھڑی پہ، تاکہ اس کو اور اپنے کانوں کے قریب میں رکھ کے سوتے ہو تاکہ اس کی گھنٹی بجے اور نیند میری اپنی بیدار ہو جاؤں اور جلدی سے میں بنگلور پہنچ کے 50,000 دے دوں۔ تھوڑا امیجن کرو، تصور کرو ہماری زندگی، ایمانی زندگی کتنی کمزور ہو چکی ہے، مال کا درجہ ہمارے دلوں میں کتنا ہے اور ایمان کا درجہ ہمارا کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ اگر 50,000 اتنا درجہ اگر ہماری نظروں میں نماز کا ہو جائے، بتاؤ تمہاری فجر چھوٹے گی؟ اب پھر یہ کہو، اور کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں نماز پڑھنا مولانا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نماز خود سے نہیں پڑھ رہے نہ، آپ یہ دیکھو کہ تم سونے سے پہلے اللہ کو کتنا ناراض کر کے سو رہے ہو۔ نوجوانوں میں تم سے کہتا ہوں تم تھوڑا اللہ کی طرف توجہ کر کے دیکھو، ہم بستر میں جانے کے بعد ہم کو نیند لگنے تک ہم نے موبائل سے کون سا گناہ کیا ہے، ہم نے کیسی گندی گندی چیزیں دیکھی ہیں۔ رات کا کیا ہوا گناہ اس کی نحوست ہے، اللہ صبح میں اپنے دربار میں کھڑے ہونے سے محروم کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رات کا کیا ہوا گناہ اپنے نوجوانوں کا صبح میں اللہ کہتے کہ نالائق، تو میرے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہی نہیں، مت کھڑے ہو میرے سامنے۔ اس لیے کہتے ہیں دوستو، ہماری راتوں کو صاف رکھنا ہے، ہماری راتوں کو پاک رکھنا ہے۔ ہم کو باوضو ہو کر اللہ کا نام لے کے، اللہ کا ذکر کر کے، تلاوت کر کے، اللہ کو یاد کرتے کرتے، درود پڑھتے پڑھتے، اپنی زبان پہ اللہ کا نام لیتے لیتے سو جاؤ۔ خدا پاک کی قسم تم کیا نہ جگو گے، اللہ فرشتوں کو مقرر کر کے تم کو جگائیں گے، اللہ فرشتوں کو مقرر کریں گے۔ تم کیا فضل کی بات کر رہے ہو؟ اگر تمہاری رات اگر اچھی گزر گئی، بے گناہ گزر گئی، اللہ کو ناراض اور نافرمانی نہ کرتے ہوئے گزر گئی، تو خدا پاک کی قسم اللہ فرشتہ مقرر کر کے تم کو جگا دے گا، تم کو فجر تو فجر تہجد میں اللہ کھڑا کر دے گا۔ یہ شرط یہ ہے کہ رات ہماری اچھی ہو، بھلی ہو، بہتر ہو۔ آج نوجوانوں کی زندگیاں دوستو، موبائل ملا، باپ اپنے کمرے میں، ماں باپ اپنے کمرے میں، اور نوجوان بچہ اپنے کمرے میں، اور اپنا لحاف اوڑھنا بچھونا اوڑھ لیا اور سمجھا کہ دنیا سے میں بالکل غائب ہوں، دنیا میں کوئی مجھ کو نہیں دیکھ رہا، اور پیٹ بھر کے گناہ دیکھ رہا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، کسی سے گندی چیٹنگ کر رہا ہے، میسجز کر رہا ہے، گندے باتیں کر رہا ہے، اسی حالت میں اس کو نیند آ جاتی ہے، پھر صبح میں کیا فجر میں اٹھ پائے؟ عزیزوں، پیاروں، میرے بزرگوں، سمجھ جانا ہے، ہم کو سمجھ جانا ہے۔ ایسی بے تکی زندگی، اس طریقے کی بے ایمانی کی زندگی، اس طریقے کی بے عملی کی زندگی، ایسی بدعملی زندگی بہت دیر تک نہیں چلنے والی دوستوں۔ آج اس وقت ہماری بربادی کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہم کو برباد کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، ہماری بربادی کے مشورے ہو رہے ہیں، ہماری بربادی کے چرچے ہو رہے ہیں۔ آج بھی ہم خواب غفلت میں سوتے رہیں گے، اپنی زندگی کو اللہ کے تابع نہیں کریں گے، پھر ہم کو آئیں گے، ہم جس گھر میں، جس بستر پر، جس خراٹے کی نیند میں اللہ کو بھلا کے سوئے ہیں، اسی خراٹے کی نیند کی حالت میں لوگ آ کر کے ہمارے گھروں میں گھس کر ہم کو اپنے آڑے چلا دیں گے، ہم قتل کر دیں گے، ہم مار کر کے ہم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اگر اللہ کے ہم نہ بنے تو پھر اللہ ہم پہ مسلط کر دیں گے ظالموں۔ اللہ کے سامنے ماتھا اگر نہیں ٹکاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ مجبور کریں گے غیروں کے سامنے ٹکا دیں گے۔ کرو گے بھائی؟ کیا کرو گے؟ میں نے کہا نا، میں بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، میں ایک مذاکرے کے لیے آیا، میں ایک وعدہ لینے کے لیے آیا ہوں آپ حضرات سے۔ مجھے ایک وعدہ کرنا پڑے گا، 2-3 باتیں میں آپ کو پھر سے دوہرا رہا ہوں۔ کیا؟ اپنے ایمان پر شکر ادا کرنا، بولو اپنے ایمان پہ شکر ادا کرنا۔ کہتے ہیں ہم پانی پیے،
کھانا کھائے ڈکار آیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے. جیسے تمہارے اپنے کھانے کی نعمت پر شکر کے الفاظ نکلے، ہر دن ہر وقت ایمان کی نعمت پہ شکر ہو. اللہ تو کتنا پیارا ہے میرے پیارا اللہ، تیرا شکر ہے تجھ کو، تو نے مجھ کو ایمان دیا. ایمان کا شکر گزاری، بولو ایمان پہ شکر گزاری. اور اپنے ایمان والا ہونے پہ فخر، اپنے ایمان والے ہونے پہ فخر، اور اپنے ایمان والا ہونے پر ایسا فخر کرو کہ اپنے ایمان کو ظاہر کرو. ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے پتا؟ مجھے ایک صاحب ہمارے دوست نے کہا مجھ سے، مفتی صاحب آپ مفتی صاحب تو نظر آتے ہیں، تاجر نظر نہیں آتے. میں تاجر ہوں؟ مجھ سے مفتی صاحب نے کہا مفتی صاحب تو ہر جگہ آپ مفتی صاحب نظر آتے ہیں، تاجر نظر نہیں آتے. میں نے کہا کہ تاجر نظر نہیں آتا کیا بات ہے؟ میں آپ وہی اپنا پگڑی، وہی جبہ، وہی پیجامہ ٹکنوں سے اوپر کھلا کھلا رکھتے ہیں. میں نے کہا کہ اللہ کے بندے میری تجارت کیا مانے رکھتی ہے؟ میں مومن تاجر ہوں. میں جس جگہ پہ جاؤں گا اور جہاں بھی جاؤں گا میں اپنے ایمان کا اظہار کروں گا. اگر میرے اپنے ایمان کے اظہار پر کوئی آدمی میری تجارت میں کوئی خلل انداز ہوتا ہے، جائے بھاڑ میں، مجھے اس سے تجارت کا کیا لینا دینا ہے؟ مجھے سب سے پہلے مومن بن کے زندگی گزارنا ہے. میری مومنانہ زندگی پر مجھے اس کو تجارت کوئی نفع بخش ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو کوئی بات نہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی کسٹمر اور بائر کے پاس ہم کو جانا ہوتا ہے اور وہ اپنے ایمان سے بالکل تھوڑا دور ہے اور ایمان اور مومنانہ شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، تو ہم اس کو اسی کی شکل میں اس کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، لوگوں سے کہے کہ تمہارا پیجامہ ٹکنے سے نیچے ہے، اوپر رکھ دو، تھوڑا داڑھی سکھار دو، تمہارے اپنی داڑھی کے اپنے. مولانا اصل میں جہاں پہ رہتا ہوں نا وہاں سب غیر لوگ رہتے ہیں، تو غیر بن جائے گا. ارے تو غیروں کے درمیان میں تو اپنا مومن ہونے کو ظاہر کرتا ہے. تجھے فخر نہیں اپنے ایمان پہ؟ اپنے ایمان پہ تجھے فخر نہیں ہے؟ لاکھوں کروڑوں بے ایمان غیر ایمان والے ہو، تم ایک مسلمان ہو، اپنے ایمان کے شان کے ساتھ رہو، اپنی ایمانی وضاحت کے ساتھ رہو. اور یاد رکھو اگر اخلاص کے ساتھ اس ایمانانہ وضاحت کے ساتھ رہو گے، اللہ تعالیٰ اس ایمانانہ وضاحت کی روح غیروں کی دلوں میں ڈال دیں گے، آپ سے وہ محبت کریں گے، تم ڈرتے ہو. میں آپ کو چھوٹا سا میں اپنی تحدیث بالنعمہ کے طور پر سناتا ہوں، جہاں پر آدمی اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر لوگ کیسے متاثر ہوتے ہیں. میں تقریباً 3-4 سال پہلے تجارتی سلسلے میں انڈونیشیا گیا. وہاں پر ہماری اپنی ایک پارٹی اور ہمارے وہاں کے بھیا نے ہم کو ایک دعوت کی 5 اسٹار ہوٹل میں. ہم گئے. آپ کو تو معلوم ہے 5 اسٹار ہوٹل کیسے کیسے ہوتے ہیں، کیسے کھانے چنے جاتے ہیں، کیسے کون سے لوگ آتے ہیں. ہم تو اپنے وضاحت میں تھے، ہم اپنے لباس میں تھے. ہم گئے تو ہم جب وہاں پر ہم کو چیئر پہ ہم کو بٹھائے تو ہم ادب سے اس چیئر پہ بیٹھ گئے اور سنت کے مطابق الحمدللہ ہم نے کھانا کھایا. اور لوگ جو ہے کھانا کھا کر کے آدھا کھانا کھا کر اور تھوڑا کھانا چھوڑنے کو فخر سمجھتے ہیں. ایسا کہتے ہیں کہ ہم 4-5 پشتوں سے نوابزادے ہیں، اپنے نوابزادگی کو ظاہر کرتے ہیں. ہم بھی اپنے نوجوان کرتے ہیں نا، چائے پیتے ہیں، پاؤ گلا چائے چھوڑتے ہیں، یہ بتانے کے لیے میں بہت بڑا کروڑپتی کا بچہ ہوں. سنت کے خلاف کرتا ہے. کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے ذرات پلیٹ میں رہتے ہیں. ایسے صاف کرو کھانے کو، کھانا کھانے کے بعد گویا کھانے کے برتن دھو چکے ہیں. ایسے صاف کرنا کھانے کا کہ اس برتن کا تقاضا ہے، سنت کا تقاضا. ہم کیا کھانا کھاتے ہیں؟ لوگ دیکھے کہ گھن محسوس ہوتے ایسا کھانا کھاتے ہیں. سنت کا کوئی خیال نہیں، دین و شریعت کا کوئی خیال نہیں. ہمارے کھانے میں غیروں کے کھانے میں کوئی فرق نہیں. ہماری برتن کی صفائی اس کی برتن کی صفائی میں کوئی فرق نہیں. تو اس ہوٹل پہ بیٹھ کر میں اپنا کھانا الحمدللہ سنت کے موافق بیٹھا، سنت کے موافق کھانا کھایا. لوگ کروڑپتی سامنے بیٹھے تھے، میں نے اپنے برتن کو صاف کیا اور کھانے کے اپنے دانے گر رہے تھے، اس کو اٹھا کے کھاتا رہا. میرے کھانے کو مکمل طور پر لوگ دیکھتے رہے اور اپنے آفس میں آئے تو کہا مولانا میں آپ کو مان گیا، مولانا میں آپ کو مان گیا. لوگوں کو ہم نے بہت دیکھا ہے دنیا میں لیکن متاثر ہوتے ہیں، آپ نے رتی برابر کسی سے متاثر نہیں ہو. میں نے کہا میں اپنے ایمان سے متاثر ہوں، کسی اور سے متاثر نہیں. کیا ہم نے وہاں سنت پہ عمل کر کے اپنا رتبہ گرایا؟ ہم نے رتبہ بڑھایا. میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میں آپ سے کہتا ہوں
جہاں بھی جاؤ اپنے ایمان کو ظاہر کرو, اپنے ایمان پہ عمل کرو, اپنی نمازوں کی پابندی کرو. میں ایک وعدہ آپ سے لینے کی کوشش کر رہا ہوں, اللہ کرے کہ آپ اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے آپ وعدہ کرو آج کے بعد ہماری نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. فجر کی, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی. کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ ارے دنیا کی زندگی میں, آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ بولو وہ چاہتے ہو؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کی طرف آنا کامیابی کی طرف آنا. کس کی طرف آنا ہے؟ کامیابی کی طرف. جو یہ کہتا ہے کہ میری دکان بند کر کے نماز کو جانے پر, میرا کام روک کر کے نماز کو جانے کی بنیاد پر میرا کام رکے گا, میرے کام میں فرق آئے گا, میرے کام میں کمزوری آئے گی, ہماری ایمان کی کمزوری ہے. نماز پڑھ کے کماؤ. گاہک دکانوں میں کون بھیجتا ہے؟ گاہک دکانوں میں کون بھیجتا ہے؟ جو گاہک بیچنے والا اللہ ہے اس کی عبادت کرو گے تو وہ گاہک تم کو کم کر دے گا, یہ زیادہ کرے گا. یہ ایمان پیدا کرو, یہ ایمان پیدا کرو. گاہک اللہ کو توجہ فرماتے ہیں تو آپ اپنا نماز کے وقت پہ تالا لگاؤ گے اپنے دکانوں میں, بولو انشاءاللہ. اپنے کاروبار کی چھٹی کرو گے انشاءاللہ. جو آدمی جس مصروفیت میں ہے, یہاں رکشے چلانے والے بھی ہیں, یہاں کوئی میکانیکل کام کرنے والے بھی ہیں, جو جس کام میں آپ رہو گے اللہ کی پکار آئی حی علی الصلاۃ, اب بس اب کوئی کام نہیں جب تک نماز نہ ہو جائے. اب نہیں کوئی کام. کوئی آدمی آ جائے, گاہک آ جائے, بھائی انتظار کرنا, انتظار کر لے ورنہ میرا اللہ کا بلایا ہے, میں اپنا اللہ کا بلاوا پورا کر کے آؤں گا. بنا دینے کا میں کچھ چھوٹا دوں, چھوڑ دو اس گاہک کو. آپ خدا پاک کی قسم اللہ کی نماز کے خاطر ایک گاہک کی قربانی دو گے, اللہ اسے 20 گاہک تم کو دے گی انشاءاللہ. 20 گاہک دیں گے. یہ میں اللہ کے گھر میں پورے وعدے کے ساتھ اور پورے دعوے کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں. کر کے دیکھو انشاءاللہ. ایمانی زندگی گزارو, ایمان کے تقاضے کے مطابق جذبات لے کے زندگی گزارو. کرو گے انشاءاللہ. فجر میں اٹھو گے, نیند اشار نہیں ہو رہی ہے تو 50,000 یاد کر لینا. نیند اشار نہیں ہو رہی ہے تو میرے 50 بھی یاد کر لینا. پھر دیکھو انشاءاللہ کیسے اشار نہ ہونے. اور قبر کی تنہائی اور تاریخوں کی یاد کر لینا. اور قبر میں موت کے بعد قیامت کے دن سب سے پہلا سوال, ادھر ادھر کی نہانگ, ادھر ادھر کی نہانگ. بتا بلوغ کے بعد 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ اتنا بول, ادھر ادھر کی باتیں نہ کر. پڑھ کے آیا ہے تو پھر ٹہل کر مسئلہ حل کر دوں, تیری جنت مکی ہے انشاءاللہ. اگر نہ پڑھ کے آیا ہے, غفلت کر کے آیا ہے, رک جا, تیرا حال تیرا ابھی حشر کروں گا. تیری عیاشی تیری مستیاں یاد دلاؤں گا. ابھی کہہ رہا تھا نا مجھے نماز کے لیے وقت نہیں ہے, اب معلوم ہوگا تمہیں کیا کروں. کیا کر لو گے؟ بچا لو گے. ماں آئے گی بچانے کے لیے, باپ آئے گا, دوست آئیں گے. جن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے نمازیں چھوڑے تھے, جن دوستوں کی گپ شپی سے نمازیں چھوٹی تھی, جن دوستوں کی چائے نوشی کی بنیاد پر تمہاری نمازیں کھوج ہوئی تھی, وہ آئیں گے دوستوں کو بچانے کے لیے. میرے پیاروں, کوئی نہیں آئے گا بچانے کے لیے. جنی ہی ماں کام نہیں آئے گی اور کون کام آ جائے گا. اس لیے میرے پیاروں, اپنے اعمال کی فکر کرو, اپنی جنت کی فکر کرو, اپنے قبر کی فکر کرو, اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی فکر کرو. اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی فکر کرو. بچوں کو کھلا دینا, پلا دینا, ان کو اچھے کپڑے پہنا دینا, ان کی اسٹیٹس بلند کر دینا, ان کے اچھے اسکولوں میں پڑھا دینا, ان کو انجینئر اور ڈاکٹر بنا دینا حقیقی کامیابی نہیں ہے. حقیقی کامیابی آپ کے بچوں کو جنتی بنانا. کیا بنانا؟ جنتی بنانا. اگر آپ نے آپ کے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا, آپ کے اپنے بچے کو انجینئر بنا دیا, پائلٹ بنا دیا, اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا, وہی پائلٹ تمہارا نافرمان بنے گا, وہی ڈاکٹر تمہارا نافرمان بنے گا, وہی انجینئر تمہارا نافرمان بنے گا. جو بے دین ڈاکٹر ہے وہ آپ کے غریب ماں باپ اپنے غربت کے باوجود اس کو پیسہ خرچ کے ڈاکٹر بنائے ہوں گے, وہ اپنے دوستوں کے سامنے آپ کو بات کہنے کے لیے اچھا نہیں سمجھے گا, وہ آپ کو کمتر سمجھے گا. اور جس بچے کے دل و دماغ میں تم دین بٹھاؤ گے, شریعت بتاؤ گے, اللہ رسول بتاؤ گے, جنت جہنم کا فرق سمجھاؤ گے, اس کا جنت کا شوق دلاؤ گے, جہنم کا خوف دلاؤ گے, اخلاق سکھاؤ گے, وہ بچے تم کو تمہارے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے تم کو لے کے چلیں گے اور تمہارے اپنے پیروں پہ پڑے رہیں گے. آپ کا ادب کریں گے, آپ کا ادب بجا لائیں گے, آپ کی خدمتیں کریں گے, فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے, میرا ابو جس کی محنتوں کے نتیجے میں ڈاکٹر بنا,
ورنہ میرے دوستوں بے ایمان اور بے دین ڈاکٹروں کو ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، اپنے باپ غریب باپ کو اپنے دوستوں کے سامنے باپ کہہ کر کے آئیڈینٹی کرنے سے وہ چونتا ہے۔ اپنے بچوں کو حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اپنے بچوں کو کیا بنانا؟ ایمان والا بنانا، جنتی بنانا۔ اپنے ایمان بچے کو ایمان والا بنانا، جنتی بنانا۔ اپنے بچوں کو ایمان والا کہاں بناؤ گے؟ اسکولوں میں ایسی اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہم نے بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا، اور جس وقت ان کی تربیت کا موقع تھا ہم نے کرسچنوں کی گود میں، غیروں کی گود میں دے بیٹھے۔ مجھے اس پر بڑا افسوس اور دکھ ہوتا ہے۔ ہم کو تو تعلیم سے اتنی وابستگی ہے اور دنیا میں علم سے اس طریقے کا ہمارا اپنا خیال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اعلیٰ پوزیشن پر رہے، تو ہم ایسے ویسے اسکولوں میں داخل کرتے ہیں۔ کبھی موقع ہو تو اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی آپ کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ایمان والا بناؤ گے، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ گے، اپنے بچوں کو جنتی بناؤ گے۔ یہ سب بچے آپ کے جو بنیں گے وہ کہاں بنیں گے؟ مدرسے میں بنیں گے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم بہت اعلیٰ درجہ ہے، آپ بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، بعد میں کچھ بھی بنے گا اس کا مقدر کا کھائے گا، اعلیٰ درجہ تو یہ ہے۔ اگر آپ اس بننے کے لیے ہمت نہیں کرتے تو کم از کم کہتے ہیں کہ اسکولی زندگی کے ساتھ مکتب کی زندگی ہے۔ آپ کی مسجد میں مکتب چل رہا ہے، کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ مکتب چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ چل رہا ہے نا؟ اب بتاؤ کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے گھروں میں بچے مکتب پڑھنے کے لائق بچے ہیں؟ کس کس کے گھر میں ذرا اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ 6 7 8 سال کے بچے، 6 7 8 سال کے بچے بچیاں تمہارے گھروں میں ہیں؟ نہیں ہے؟ جس کے گھر میں تھوڑا ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا، آپ کے بچے کہیں مکتب میں پڑھ رہے ہیں؟ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ گھر میں۔ دیکھو، ایک مکتب منظم کرو۔ مکتب آپ جہاں پہ آپ مکتب میں بھیج رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہاں کی تعلیم، تربیت، انداز کیا ہے، مجھے نہیں پتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ بس اتنی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں کوالٹی دیکھتے ہیں۔ اس میں ہر چیز میں کوالٹی دیکھتے ہیں۔ دین شریعت جہاں ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، ہم کو پورے طور پر اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کی تعلیم کیسی ہو رہی ہے، ہمارے بچے کی تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ اور ہم کو کچھ پتا نہیں ہے کہ تعلیم کیسی ہے، تربیت کیسے ہے، بورڈ لگ گیا مدرسے کا ہم داخلہ کرا دیں، غلط ہے۔ اس لیے کہ آپ کے بچے کے سال برباد ہو جائیں گے، بعد میں چل کر کے اپنے بچوں کا جائزہ لیں گے تو صفر رہے گا۔ آپ جس مکتب میں پڑھا رہے ہیں پڑھائیے، لیکن آپ جس مکتب میں پڑھا رہے ہیں وہاں کا آپ جائزہ لیجیے۔ آپ کو علم ہونی چاہیے کہ وہاں کی تعلیم کیسی ہے، وہاں کی تربیت کیسی ہے۔ اگر بہتر نہیں ہے، جہاں پر تعلیم و تربیت ہے اس مقام پر آپ کو وہاں پر اپنے بچے کو مکتب میں داخلہ کرا کر کے آپ کو کوشش کرنا پڑے۔ بس میں یہ کوشش میں آپ کو گزارش کر کے جاتا ہوں، اس مسجد کے مکتب کو منظم کریں۔ اس مسجد کے مکتب کو آپ مضبوط کریں، منظم کریں، مؤثر کریں، مفید بنائیں۔ یہاں کی تعلیم کو، یہاں کی تربیت کو، یہاں کے اپنے ہونے والے ایکٹیویٹیز کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب ذمہ داری آپ کی ہر فرد کی ہے۔ اس چیز کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ آج میں مسجد کے ذمہ داروں سے کہہ کے جا رہا ہوں، کمیٹی والوں سے، کہ آپ لوگ بیٹھیں، یہ تو مجمع یہاں آیا ہے، ہماری بات سنا ہے، مجھے اس وقت آپ کے متعلق کچھ باتیں کہنے میں اتنا وقت لگ گیا کہ آپ کے بچوں سے متعلق میں کچھ نہ کر سکا، لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ہو تو ہم ضرور آپ کے بچوں سے متعلق کہیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے بچوں سے متعلق کہیں، آپ اپنے بچوں کو اس مکتب میں داخلہ کرا کر، یہاں مکتب کا ایک بہترین نمونہ، ایک بہترین ماڈل، جہاں بچے صبح آتے ہوں، شام آتے ہوں، اپنا دین سیکھتے ہوں، اللہ رسول کی پہچان کرتے ہیں، قرآن کو صحیح سمجھنے کی، صحیح یاد کرنے کی، صحیح سیکھنے کی کوشش کرتے ہوں، ایسا مکتب آپ اپنے بچوں کو بھیج کر بنانے کی فکر کریں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ کے درمیان میں آ کر کے کچھ باتیں عرض کریں گے، انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ مسجد کے ذمہ دار احباب آئیں گے، آپ اپنے بچوں کو یہاں پر داخلہ کرانے کی فکر کریں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ایک مسجد کے، اپنے محلے کے، اپنے قرب و جوان کی میں رہنے والی مسجد کے مکتب کو منظم اور مفید بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں پھر سے دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ کے بچے جہاں پڑھ رہے ہیں، مجھے کچھ پتا نہیں کہ کہاں کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے بچوں کا جائزہ کروانا۔ کیسے جائزہ کروانا؟ اب تک آپ کا بچہ کسی مکتب میں پڑھ رہا ہے،
ہے کسی اچھے مولوی صاحب سے, حافظ صاحب سے اس بچے کا کوئی امتحان کرواؤ. اب دیکھ لو کہ میرا بچہ اتنے سالوں سے وہاں پڑھ رہا ہے تو کچھ سیکھ رہا ہے کہ نہیں سیکھ رہا ہے, کچھ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. اگر کوئی بہتری آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے, آپ کہیں بھی پڑھوا لیں. اگر خدا نخواستہ کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے, فوراً اس مقام کو بدل کر کے آپ کو دوسرے مکتب میں داخلہ کرانا ہے. آپ اپنے بیمار آدمی کو ہسپتال میں لے کے جاتے ہیں, 1 مہینہ 2 مہینے میں علاج نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جس ہسپتال میں لا لیے مرنا جینا اسی ہسپتال میں. ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. اگر ہم کو یہ علاج اس کا وہاں نہیں ہو رہا ہے تو جلدی سے کیا کرتے ہیں, جلدی سے ہسپتال بدلتے ہیں نا, تاکہ اس کی موت نہ ہو جائے. اس کی جسمانی موت ہے. ورنہ اگر ہم غلط مکتبوں میں اور جہاں پر اچھی تعلیم و تربیت نہیں ہوتی ہے وہاں مکتبوں میں ہمارے بچوں کو داخلہ کرائیں گے تو ایمانی موت ہو جائے گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج ہی کی تاریخ میں اپنے بچوں کا جائزہ لیں اور بہترین مکتب میں اپنے بچوں کو داخلہ کرانے کی, اس کو منظم کرنے کی کوشش کریں. پھر انشاءاللہ ہم مل بیٹھ کے بیٹھیں گے, بیٹھ کر کے انشاءاللہ خود مذاکرہ کریں گے. میری بات پہ عمل کرو گے انشاءاللہ, وعدہ ہے انشاءاللہ. آج سے نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. کب سے نماز نہیں چھوٹے گی؟ اب سے, آج اثر سے. اب تو پڑھتی جاؤ گے, اب تو بغیر نماز تو نہیں جاؤ گے, مجھے معلوم ہے. اثر سے انشاءاللہ, اثر سے نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ, دل سے کہو اللہ قبول کر لے. کسی کی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. ہر تاجر, ہر طبقے والا نماز, خود بھی نماز پڑھو گے, زبانوں میں بھی نماز پڑھاؤ گے. پیار سے محبت سے اپنی بیوی کو, اپنے بیگم کو نماز پڑھاؤ گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کی نماز کی دعوت دو گے, انگلی پکڑ کر بچوں کو مسجد میں لاؤ گے انشاءاللہ. بالغ بچہ اگر سو رہا ہے تو اس کو پیار سے اٹھا کر کے سمجھا بجا کر اس کو نماز کے لیے لاؤ گے انشاءاللہ. میں بھی انشاءاللہ آپ عمل کر کے دکھلاؤ. ہمارے درمیان میں آؤں گا جائزہ لینے کی کتنا کام ہوا ہے. ہم جائزہ لیتے رہیں گے انشاءاللہ, ایمان بڑھے گا, عمل بڑھے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ساری امت مسلمہ کو دین کا اتباع کامل نصیب فرمائے. اللہ